وہ زمانہ جب انسان ابھی اپنے رب کے پیغام کو سیکھ رہا تھا۔ ایک نبی جو سب سے پہلے لکھنے والے، جو سب سے پہلے سلائی اور علم لانے والے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ آئیے ہم جانیں اس عظیم نبی کی کہانی، ان کے علم، ان کے صبر اور ان کے بلند درجے کو۔ جب وقت نے پہلی دفعہ انسان کو زمین پر اٹھتے دیکھا، جب ہواؤں میں ابھی بھی جنت کی مہک باقی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ایک مثال کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور تقویٰ کا پیغام دیا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگ ان کے پیغام سے دور ہونے لگے۔ انسانیت نے پہلی دفعہ نفس اور ہوا کی غلامی میں قدم رکھا۔ آسمان صاف تھا، زمین ہری تھی، ہر طرف خاموشی تھی، صرف اللہ کا ذکر سنائی دیتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھ رہی تھی، کچھ لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے تو کچھ وادیوں میں۔ پہاڑوں والوں نے اللہ کے قریب ہوتے گئے اور وادیوں والے دنیا کی زینت میں گم۔ شیطان نے اپنی پرانی دشمنی پھر سے زندہ کی، اس نے انسان کے دل میں پھسپھسا دیا، تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، زندگی کا مزہ لو، دنیا کو دیکھو۔ یہاں سے انسانی فتنہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک قربانی اللہ کے لیے لائے، پھر حابیل کی قربانی پوری ہوئی یعنی کہ قبول، اور قابیل کی نہیں۔ جب حسد نے دل کو پکڑ لیا تو دنیا کا پہلا خون ہوا یعنی کہ قتل۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس دن سے زمین نے انسان کا پہلا لہو دیکھا اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھ یہ وہی ہے جسے میں خلیفہ بنانے جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے روئے تھے، توبہ کی تھی اور اللہ نے انہیں بے شک بخشا تھا، لیکن انسانی فتنہ بڑھانے لگی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں کئی پیغمبر آئے، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور ان کے سلسلے آخر کار پیدا ہوئے ادریس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی چھٹی نسل یعنی کہ چھٹی نسل۔ ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنون تھا اور ادریس علیہ السلام ان کا لقب تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ درس دینے والے اور علم دینے والے اور تعلیم میں ڈوبے ہوئے نبی تھے۔ اس دور میں لوگ لمبی عمر جیتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے 930 سال کی زندگی دیکھی تھی، ان کے اور 950 سال کی بھی، اور ان کے دور کے لوگ ستاروں کو، فلک کو دیکھتے اور حیران ہوتے، اور پھر ان میں پیدا ہوئے ادریس علیہ السلام، روحانی چہرہ، سکون بھری آنکھیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو آسمان میں فرشتوں نے کہا، یہ وہ شخص ہوگا جو علم سے عظیم اور زمین کو روشن کرے گا۔ ادریس علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے والے تھے، وہ پیڑوں کی حرکت، ہوا کی چال اور سورج کے گھومنے کو دیکھتے اور کہتے، ہر چیز ایک نظام میں ہے اور یہ نظام کسی کے رب کا ہے، اور وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت ڈھونڈتے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، امی یہ تارے کیوں چمکتے ہیں؟ اور ماں بولی، بیٹا اللہ نے انہیں تمہیں روشنی دکھانے کے لیے بنایا۔ انہوں نے کہا، پھر وہ اللہ کتنا روشن ہوگا جس نے یہ سب روشنی بنائی، اور پھر یہاں سے ان کی سوچ ڈیوائن ہو گئی۔ جوانی میں پہنچتے ہی انہوں نے اللہ کا علم حاصل ہوا یعنی کہ اللہ نے ان کو علم دیا۔ انہوں نے لکھنا سیکھنا، قلم چلانا سکھایا اور خود بھی سیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والے نبی ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کپڑا سلنے کا فن، حساب کتاب اور ستارے گننے سکھائے۔ ان کے دور میں انسانوں نے پہلی دفعہ لکھا، سمجھا اور سیکھا۔ علم کا نیا دور ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے شروع ہوا۔ ایک رات ادریس علیہ السلام عبادت میں تھے، آسمان سے ایک روحانی چمکی اور ان کے دل میں ایک آواز گونجی، اٹھی، اے ادریس تو ہمارا بندہ ہے، میں تجھے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتا ہوں۔ انہوں نے
सजदा किया, रोए और कहा, ऐ मेरे रब, मैं कमजोर हूँ, तो मुझे ताकत दे। उस रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह ने तुझे अपना नबी बनाया है, लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला। और फिर सुबह हुई, इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान आए और कहा, ऐ मेरी कौम, तुम्हारा एक ही खुदा है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हें रोजी देता है। कुछ लोगों ने उनके करीब आए, कुछ उनसे दूर भाग गए। शैतान ने मुखालिफ लोगों के दिलों में डाल दिया, ये तुम्हें आजादी से रोक रहा है। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दुनिया से नहीं, गुमराही से बचाना चाहता हूँ। उनका पैगाम बिल्कुल वही था जो बाद में सब पैगंबरों ने दिया, तौहीद। उस दौर में लोग बुत बनाकर पूजने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ये पत्थर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हें पैदा करने वाला है उसी को पुकारो। उन्होंने लोगों को इबादत सिखाई, रोजा और तराहत का पैगाम दिया। कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को पहली बार इल्म और अमल का निजाम सिखाया। जब लोग दिन भर काम करते थे, इदरीस अलैहिस्सलाम शाम में उन्हें जिक्र और दर्स देते थे, इसलिए उनका लक़ब इदरीस पड़ा, दर्स देने वाला। जब हक आता है तो बातिल बेचैन होता है। शैतान ने कुछ लोगों को भड़काया, उन्हें इदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ नारा उठाया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे जंग नहीं, सिर्फ हक का पैगाम चाहता हूँ। और उनके पास कुछ लोग जमा होने लगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उन्होंने अपनी कौम के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, उनको हिदायत दे जो सच चाहते हैं, और रोक दे उन्हें जो फितना चाहते हैं। यहाँ से उनका दौर बढ़ता है। इदरीस अलैहिस्सलाम के इल्म, उनके मौजिज़ात और उनके आसमानी सफर की कहानी शुरू। और फिर जब हक का पैगाम दुनिया में उठता है तो फितना भी जमीन से सर उठाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अब एक नबी नहीं बल्कि इल्म और सब्र का मरकज बन चुके थे। उनका चेहरा नूर से जगमगाता और उनकी आवाज में वो ताकत थी जो गुनाहगार के दिल को भी हिला देती थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में इल्म और इंसाफ का निजाम कायम किया। उन्होंने कहा, इल्म वो रोशनी है जो दिल को जिंदा करती है, और जहालत वो अंधेरा है जो इंसान को जमीन में गिरा देता है। वो लोगों को तालीम देते, हर शाम अपने छोटे दरगज में लोगों को जमा होते। उन्होंने बच्चों को लिखना सिखाया, बुजुर्गों को सब्र और जवानों को हया और तकवा। इदरीस अलैहिस्सलाम के हाथ में कलम था और उनके दिल में कुरान का नूर, अल्लाह के वही का जरिया। कलम और लिखने का हुनर सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। एक रात जब इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे तो एक रोशनी उनके पास आई और उन्होंने देखा वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इदरीस, अल्लाह ने तुझे सलाम कहता है और तुझसे राजी है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रब का सलाम और रहमत जिब्रील पर भी हो। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जिब्रील, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी उम्र बढ़ जाए ताकि मैं और इबादत कर सकूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मलाइकुल मौत से इजाजत मांगता हूं। और यहाँ से शुरू होता है वो सफर जिसमें एक बंदा, एक फरिश्ता और एक मकाम बुलंद का राज छुपा था। उस वक्त लोगों में गुनाह बढ़ते जा रहे थे। कुछ लोग शैतान के जादू और तिलिस्मी में पड़ चुके थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, तुम्हारा दुश्मन वो नहीं तुमसे लड़ाई करता है, तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हें गुमराही में ले जाता है। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं उन्हें हक दिखा सकूं। और फिर अल्लाह ने उन्हें मौजिज़ात दिए। वो जब दुआ करते तो आसमान से बारिश गिरती, वो जब दुआ करते तो मर्ज में शिफा होती। लोग कहने लगे, ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने बुतों के साथ चिपके हुए थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने गुनाहगार लोगों से कहा, तुम झूठ को सच कह रहे हो, तुम पत्थर को पूछ कर अपने दिल को मार रहे हो। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से लोगों को चेतावनी दी। एक दिन उनके मुखालिफ लोगों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। फरिश्तों ने आसमान में उनकी मदद की और हर बार जब उनके दुश्मन प्लान बनाते तो वो अपने प्लान में भी बर्बाद हो जाते। तो फिर अल्लाह ने कुरान फरमाया, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। ये मकाम सिर्फ आखिरी नहीं, ये उनके सब्र और इल्म का नतीजा था। एक रात जब इदरीस
جبریل علیہ السلام آئے اور ادریس علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی آج تیری دعا قبول ہوئی ہے، تو چاہتا تھا کہ تیری عمر بڑھ جائے، آج تو میرے ساتھ چل۔ جب جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے پروں پر بیٹھایا، زمین سے آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ پہلی دفعہ انسانی جسم فلک کی طرف جا رہا تھا، پھر ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور آسمان روشن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر فلک پر فرشتے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی۔ پہلے آسمان پر وہ فرشتے ملے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں آج تک کوئی انسان یہاں نہیں دیکھا۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے مسکرا کر کہا میں صرف اللہ کا بندہ ہوں جو اپنے رب کا نور دیکھنے آیا۔ فرشتوں نے انہیں دعا دی اور کہا تیرا مقام بلند ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر انہوں نے فرشتوں کے درس دیکھے، ہر فرشتہ علم سیکھ رہا تھا، کوئی اللہ کے امر کے بارے میں، کوئی روح کے راج میں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں علم کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ ادریس علیہ السلام کے دل میں دعا تھی اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو زمین کے لوگوں کو تک پہنچانا سکو، مطلب زمین کے لوگوں تک پہنچا سکو۔ اس وقت اللہ نے انہیں ایک وحی بھیجی، تیرا علم تیرے بعد کے لوگوں تک جائے گا اور انہیں روشنی دے گا۔ ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات اور حکمت دی گئی۔ جب جبریل علیہ السلام نے انہیں تیسرے آسمان پر لے گئے، یہ وہ روح تھی جنہیں اعمال کے حساب کا انتظار تھا۔ ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر روح کے ساتھ فرشتہ ہے جو اس کے اعمال لکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے یہ کیا منظر ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے گناہ میں زندگی گزاری تھی۔ پھر ادریس علیہ السلام رو پڑے اور دعا کی اے اللہ میری امت کو ہدایت دے کہ وہ اپنی زندگی میں عمل کرے۔ تو پھر جب چوتھے آسمان تک وہ گئے، جب وہ چوتھے آسمان تک پہنچے، ملک الموت کے ان کے آمنے سامنے آئے۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے کہا تجھے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیرانی سے کہا لیکن وہ تو میرے ساتھ یہاں ہے۔ ملک الموت نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے، ان کی روح یہی لی جائے، اور ایسی مقام پر ادریس علیہ السلام کی روح لے لی گئی، وہیں ان کا مقام بنا جیسے کہ قرآن میں ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ادریس علیہ السلام زندہ روح کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے۔ اس مقام پر انہوں نے وہ سکون محسوس کیا جو دنیا میں کبھی نہیں ہوتا۔ ایک نور ان کے دل میں گھس گیا اور اللہ کا کلام ان کے روح میں اتر گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں سب سمجھ گیا، علم صرف لکھنے سے نہیں روح میں اترنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا تیرا مقام تیری رحمت میں ہے اور تیرا ذکر قیامت تک چلے گا۔ لیکن وہ مرنے کے بعد بھی زندہ تھے، ان کے مقام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف اٹھائے گئے بلکہ انہیں ایک زندہ رتبہ دیا گیا۔ ان کا ذکر اب بھی فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کا ذکر ہر جگہ کیا۔ ادریس علیہ السلام کے درس اور لکھائی کا نظام لوگوں میں چھوڑا گیا۔ آج بھی لکھنے اور علم کا سلسلہ انہی کے دور سے ہے۔ فرشتوں کے درمیان آج بھی کہا جاتا ہے جب کوئی علم سیکھتا ہے لکھتا ہے تو ادریس علیہ السلام کا اعمال لکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے لکھنے والے نبی تھے۔ اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ذکر کرو ادریس کا، وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یعنی ادریس علیہ السلام کا مقام صرف آسمان پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی بلند تھا، علم اور صبر عبادت کی وجہ سے۔ ادریس علیہ السلام کی کہانی ایک مثال ہے کہ علم اور عمل دونوں مل کر انسان کو اونچا اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا اور آخرت کو سمجھ گئے، مطلب لوگوں کو آخرت کے بارے میں سمجھایا۔ ان کے مقام کا مطلب یہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے جیتا ہے اس کا مقام زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ ہر لکھا لفظ، ہر علم کا عمل ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک سلسلہ ہے، اور ہر شخص جو اپنے رب کے لیے علم سیکھتا ہے وہ بھی اپنے مقام میں ادریس علیہ السلام کا وارث ہے۔